بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في زيارة يوم عاشوراء عن الباقر عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعلني محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم تقی راشد مراج اور مرحومہ طاہرہ بھائی غلام رضا محمد حسین کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں. ایک بار مل جل کے صلوات بھیجیے محمد دس شبوں پہلے جن مجالس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور جس چاند کے نکلتے ہی عزادار فرش عزا پہ آ کے حق محبت و اجرت، حق محبت و حق تبلیغ ادا کر رہے تھے، نہیں لگتا کہ 10 شبیں گزر چکی ہیں. لیکن جو محرم کا چاند نکلا تھا آج وہ اتنا سفر طے کر چکا ہے کہ عاشور کی شب آ گئی. عاشور کی شب جو گریہ کی شب ہے، بے چین ہونے کی شب ہے، دل کے تڑپنے کی شب ہے. جی تو یہی چاہتا ہے کہ صرف اور صرف کربلا کو یاد کر کے رویا جائے اور رلایا جائے. لیکن حسین جنہوں نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے ساتھ 72 جانیں اللہ کی راہ میں دی، نہ صرف جان دی بلکہ سروں کی چادریں تک دے دی. اس حسین نے جس مقصد کے لیے یہ ساری قربانیاں دی تھی، تھوڑی دیر اس مقصد پہ گفتگو نہ کی جائے تو حق حسین ادا نہیں ہوتا.
میرے عزیزوں، سب سے پہلے ایک روایت سن لیجیے، اور وہ روایت اس لیے سنا رہا ہوں کہ مجلس اس وقت بھی ہے، مجلس کل شب میں بھی تھی، مجلسیں ہوتی رہی ہیں اور مجلسیں ہوتی رہیں گی، عزاداری ہوتی رہی ہے، عزاداری ہوتی رہے گی، نوحے ہوتے رہے ہیں، نوحے ہوتے رہیں گے، مرثیے ہوتے رہے ہیں، مرثیے ہوتے رہیں گے، ماتم ہوتا رہا ہے، ماتم ہوتا رہے گا۔ یہ تو اس مالک کا وعدہ ہے جو اس کائنات کا چلانے والا ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ مجلس ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ تو ہوگی۔ مسئلہ اس کا ہے کہ مجلس ہوگی تو اس میں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ آج اس فرش ادا پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کل شب میں کچھ زیادہ لوگ تھے، پرسوں مثلا کچھ کم لوگ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مسلسل یہ توفیق ملے کہ وہ فرش ادا تک اپنے آپ کو پہنچا سکے، یہ بھی یقینی نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے پہلی شب سے آج تک کسی مجلس، کسی شب میں بھی اپنے کو کسی نہ کسی مجلس میں پہنچنے سے محروم نہیں ہونے دیا ہے۔ ہم میں ہی سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہی سے اس طرح سے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ 7 محرم سے چلے گئے۔ ہم میں ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اور عزاداری کو اپنے لیے محدود کر لیتے ہیں اور صرف شب عاشور اور عاشور کے دن کے عزادار کے شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ توفیق دی ہے کہ وہ آئے ہیں، اللہ ان کی توفیق بڑھائے گا اس لیے کہ وہ آتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، جو روایت میں نے پڑھی، جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مجھ سے سن لیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ زمین پر مومنین کہیں جمع ہیں اور وہاں ذکر خدا ہو رہا ہے، اللہ کی یاد، اللہ والوں کی یاد، آخرت کی بات، تقدیس خدا، حمد خدا، گناہوں پر استغفار، ایسی مجلس زمین پر ہو رہی ہے، ایسی جگہ مومن جمع ہیں۔ جب کسی ایسی جگہ جب مومن جمع ہوتے ہیں تو فرشتے ادھر سے گزرے تو رک گئے، اور روایت کا جملہ ہے کہ اس مجمع اور اس مجلس کے سروں پہ رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ فرش پر بیٹھے ہوئے لوگ دعا کرتے ہیں تو اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، اور جب یہ فرش پہ بیٹھے ہوئے لوگ گریہ کرتے ہیں، اللہ کو، اللہ کے بندوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، تو ان کے رونے پر ساتھ ساتھ فرشتے بھی روتے ہیں۔ حسین رونے والوں کا محتاج اور منتظر نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں روایت لکھی ہے کہ جس دن سے حسین شہید ہوئے ہیں، اللہ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں، جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ قبر حسین کا طواف کرتے رہیں اور حسین پر روتے رہیں۔ حسین رونے والوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو رو سکے یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ حسین پر گریے کا کیسا اہتمام اللہ کی طرف سے ہے۔ خانہ کعبہ ممکن ہے کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں کوئی انسان نہ پہنچ سکے اور طواف نہ ہو سکے۔ سیلاب آیا تھا، بھی سیلاب آ جاتا ہے تو پانی بھر جاتا ہے، طواف ناممکن ہو جاتا ہے، تو مالک کو یہ تو گوارا ہے کہ اس کے گھر کے طواف کرنے والے نہ رہیں تو نہ رہیں، مگر اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ قبر حسین کا طواف رک سکے، لہذا اس نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے۔ حسین اور وہ کیسے
بالوں کو بکھرائے ہوئے، چہرے پہ خاک ملے ہوئے قبر حسین کا طواف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو حسین رونے والوں کا محتاج نہیں ہے، رونے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے انہیں حسین پہ رونے والوں میں شامل کر دیا ہے، ہماری آپ کی خوش نصیبی۔ میں اپنے ان بھائیوں سے، اپنی ان بہنوں سے جو آج آئے ہیں، ممکن ہے کل شب نہ آئے ہوں، یا ممکن ہے کل سے پھر نہ آنے کا ارادہ ہو، میں ان کے لیے روایت پڑھ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، خالی کتاب پڑھ کے یا گھر میں بیٹھ کے تقریر سی ڈی سے سن کے یا انٹرنیٹ سے سن کے یا ٹی وی سے سن کے مطمئن نہ ہو جانا کہ ہم نے وہ کر لیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے ذریعے آپ نے اپنی نالج بڑھائی ہے، اپنا علم بڑھا لیا ہے، لیکن جو کچھ ایک محب حسین نہیں ایک انسان کو کرنا ہے وہ سب ہم نہیں کر سکے جب تک کہ فرش عزا پہ نہ آئے۔ میں آپ کی روایت، آپ کی خدمت میں روایت عرض کر رہا ہوں کہ فرشتے جب یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ گریا کرتے ہیں تو فرشتے ساتھ میں گریا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب یہ مجلس ختم ہوئی، فرشتے واپس بارگاہ الہی میں گئے، ادھر سے سوال ہوا تم کہاں تھے؟ روایت کا فقرہ ہے کہ باوجود کہ یہ بات اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں تھے، لیکن اس کے بعد بھی پوچھتا ہے۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں مالک ہم تجھ سے کیا بتائیں کہ کہاں تھے، تو جانتا ہے کہ ہم کہاں تھے، پھر بھی تو نے پوچھا ہے تو ہم بتا رہے ہیں ہم ایک ایسی مجلس میں تھے، ایک ایسے اجتماع میں تھے، ایسی جگہ پہ تھے جہاں مومن جمع تھے اور تیری تسبیح، تیری تقدیس، تیری یاد، استغفار اور ان تذکروں کے ساتھ رو رہے تھے، تو ہم وہاں تھے۔ تو مالک جواب میں کہتا ہے اور ہم نے ان کے لیے استغفار کیا، ان کے استغفار پہ آمین کہی، تو مالک جواب میں ان سے کہتا ہے کہ فرشتوں تم جن کے پاس سے آئے ہو میں ان کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں اور میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ روایت جس کے لیے میں نے روایت سنائی، جس جملے کے لیے، اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ مالک ہم جس اجتماع سے، جس مجلس سے، جس نشست سے آ رہے ہیں اس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کی جو میں نے صفت بیان کی ہے ہم نے، وہ سب یہ نہیں کر رہے تھے، ان میں سے بعض ایسے تھے جو صرف بیٹھے تھے، ذکر میں شامل نہیں تھے۔ میرے عزیزوں، میں نے جملہ، یہ روایت اسی جملے کے لیے سنائی ہے۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہم بہت تھکے ہیں، مجلس میں جا کے سو جائیں گے کیا فائدہ ہے، گھر پہ ہی رک جائیں۔ بہت طبیعت بوجھل ہے، مجلس میں جانے سے فائدہ کیا ہے، سو جائیں گے۔ تو میں نے اسی طرح کی سوچ کے لیے، جب ہم تھکن سے، بھوک سے، زیادہ کام سے، یا اس خیال سے کہ مجلس میں جا کے سنیں گے، وہ گھر پہ انٹرنیٹ پہ سنے لیتے ہیں، جب ایسے خیالات آپ کو فرش ادا پر آنے سے روکنے لگیں تو اس وقت اس روایت کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مالک کہتا ہے ہم نے ان کو معاف کیا، ہم نے ان کے لیے جنت لکھ دی۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو بیٹھے تھے، خالی اس کام میں شامل نہیں تھے، اس ذکر میں شامل نہیں تھے، صرف وہاں بیٹھے تھے۔ مالک نے کہا ہم نے ان کو بھی معاف کیا، ہم نے ان کو بھی جنت دی، ان اہل ذکر کے طفیل میں جنت دی جن کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے عزیزوں، یہ فضیلت فرش ادا کے بغیر ملنے والی نہیں ہے۔ یہ فرش ادا، یہ مجلسیں صرف ایک نالج یا علم دینے کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ 1 گھنٹے میں مولانا کی تقریر سن کے جتنا علم ملتا ہے اس سے زیادہ علم تو ہم اتنی دیر میں ایک مذہبی کتاب پڑھ کے لے لیں گے۔ مولانا کی تقریر میں بیٹھ جائیں گے تو 1 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والا۔ چوائس نہیں ہوگی ہمارے پاس کہ اگر وہ مفید بات نہیں، اچھی ہماری پسند کی بات، مرضی کی بات نہیں کر رہے ہیں تو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ہم انٹرنیٹ میں بیٹھے ہوں گے تو چینج کر کے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے۔ نہیں عزیزو، میں عزادارو، میں آپ کی خدمت میں بات کہنا چاہوں گا کہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسلسل کہا ہے ہمارے ذکر کی مجلسیں منعقد کرو، ہمارے ذکر کے لیے ایک ساتھ جمع ہو۔ کسی اچھے کام کے کر لینے کو اللہ نے ہمیشہ کافی نہیں قرار دیا، اچھے کام کو ایک ساتھ مل کے کیا جائے، اس پر بھی زور ڈالا ہے۔ ایک ساتھ جمع ہو کے مجلس کرنے کا جو اثر ہے
وہ اکیلے میں بیٹھ کے سننے کا ہو سکتا ہے، نہ اکیلے بیٹھ کے کتاب پڑھنے کا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہمارے اور آپ کے پاس، اور صرف ہم آپ نہیں، اس زمین پہ جو بھی رہتا اور جیتا ہے، اور اس زمین پہ نہیں، پورے کائنات میں، پورے یونیورس میں جو بھی ہے، جس کے پاس زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ نعمتیں ہیں، ہمارے اور آپ کے پاس بھی اور دوسروں کے پاس بھی زندگی بھی ہے اور زندگی کے ساتھ نعمتیں بھی ہیں، لیکن ہم میں اور دوسروں میں ایک فرق ہے، دوسروں کے پاس زندگی کی سب نعمتیں ہیں مگر سب سے بڑی نعمت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ نعمتیں تو ہی ہیں جو سب کے پاس ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت بھی ہمارے پاس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ وہ کون سی بڑی نعمت ہے آپ جان گئے ہیں، اسے سمجھ گئے ہیں، مگر میں اپنے نوجوانوں کے لیے تاکہ واقعات کے سہارے بات یاد بھی رہ جاتی اس لیے یاد دلا دوں کہ نعمتیں تو ہم گننا شروع کریں، دولت ہے، مکان ہے، روزی روٹی، بیوی بچے، دوست احباب، عزت آبرو، گاڑی، لباس، نہ جانے کتنی نعمتیں آدمی گن نہیں سکتا، مگر جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا اور اس نے آ کے امام سے کہا کہ میں غریب ہوں، تنگدست ہوں، پریشان حال ہوں، آپ میری کچھ مدد فرما دیں۔ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں کسی حاجت مند کو مانگنا نہیں پڑتا ہے، مانگنے سے پہلے اسے مل جایا کرتا ہے۔ عام طور پر اس دروازے پہ کسی کو مانگنا نہیں پڑتا ہے، اس نے یہاں مانگا اور پھر بھی نہیں مل رہا، اس نے کہا میں غریب ہوں، تنگدست ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، میری مدد کر دی۔ امام نے کہا تم غریب نہیں ہو، تم مسکین نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو۔ اس نے کہا مولانا میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں واقعی تنگدست ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تم غریب نہیں۔ اب مولا جتنا کہہ رہے ہیں کہ تم غریب نہیں، وہ اپنے غربت کو ثابت کرتا چلا جا رہا ہے، اور مولا جو کہہ رہے تم غریب نہیں ہو وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ گفتگو جو ہو رہی ہے وہاں جہاں پہ شاید مدینے کی بات ہو، امام کے گھر کے دروازے کی بات ہو، مجھے نہیں پتا، کوئی پہاڑ تھا سامنے، پہاڑی سامنے تھی۔ مولا نے کہا کہ پہاڑی تم دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں مولا؟ کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو پہاڑی ہے میں اسے اللہ کی اذن سے سونے کی بنا دیتا ہوں، اور پوری پہاڑی تمہیں سونے کی بنا کے دے دوں گا، بس میری ایک شرط ہے وہ قبول کر لو۔ وہ خوش ہو گیا کہ مولا اتنا بڑا کرم کرنے والے، تو شرط کیا ہے بتائیے؟ مولا نے کہا کہ بس ایک شرط یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے وہ نکال دو، تو یہ سونے کی پہاڑی مل جائے گی۔ اس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو امام نے کہا کہ پھر آج سے اپنے کو غریب نہ کہنا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد۔ مولا نے کہا پھر آج سے اپنے کو غریب نہ کہنا، جس کے پاس اتنی بڑی دولت ہو کہ جس کو دے کے سونے کی پہاڑی لینے پہ تیار نہ ہو، وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیزوں نعمتیں تو سب کے پاس ہیں، لیکن سب کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ وہ نعمتیں مودت و محبت اہل بیت ہے، وہ نعمتیں ایمان ہے، وہ نعمتیں دین ہے، یہ نعمت ہمارے پاس ہے۔ ساری نعمتیں بھی ہیں اور یہ نعمت بھی ہے۔ یہ ساری نعمتیں ملی کیسے؟ تو روز آپ سنتے ہیں حدیث قصہ میں کہ یہ پوری زمین، یہ نعمتیں جو ہم تک آئی ہیں یہ آتی کیسے؟ زندگی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، شکل و صورت نعمت ہے، رگوں میں دوڑتا ہوا خون نعمت ہے، جو کچھ ہے وہ سب کا سب نعمت ہے، یہ آئی کیسے؟ تو حدیث قصہ میں آپ سنتے ہیں انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا شمسا منیرا ولا قمرا مضیئا ولا بحرین یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ جو پنجتنے پاک چادر کے نیچے سو رہے ہیں، اللہ کہتا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نے نہ زمین بنائی ہوتی نہ آسمان۔
تو میرے عزیزوں زمین و آسمان جب ان کی محبت میں بنے تو نہ زمین و آسمان ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ ہمارے ہاتھوں میں جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں ہوتی۔ تو ساری نعمتیں جن کی وجہ سے ملی ہیں، ان کے احسان کا جس میں احساس پیدا ہوتا ہے وہ ان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، ان کے رنج میں رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ جو احسان مند ہیں وہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، جو احسان فراموشی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بھول جایا کرتے ہیں۔ پوری دنیا حسین کی ادا منائے نہ منائے، لیکن جسے یہ اقرار ہے اسے تو فرش ادا پہ آ کے ہمیں حسین منانا ہوگا۔ نعمتیں ان کے ذریعے ملی، اور نعمتیں بچی کس کے ذریعے سے؟ نعمتیں بچی کس کے ذریعے سے ہیں؟ نعمتیں ملی بھی انہی کے ذریعے سے۔ اور جو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر حسین کربلا میں نہ اٹھے ہوتے تو جو سب سے بڑی نعمت دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، یہ نہ ہوتا تو نعمتیں ملی ان کے ذریعے، اور اس کے بعد ان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آج ہم تک جو پہنچی ہے تو وہ حسین کے احسان کے نتیجے میں پہنچی ہے۔ جب احسان مند ہیں تو اگر ذرا بھی شرافت ہوگی کسی میں تو اس احسان کا احساس کرے گا تو عزادار ہوگا۔ احسان فراموشی عزاداری کو چھوڑ سکتا ہے اور عزاداری کے خلاف جا سکتا ہے۔ میں نے ابتدائی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں یہ کہنے کے لیے کی ہے کہ ہم اللہ کا کرم ہے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، ہم نے احسان حسین کو یاد رکھا ہے، ہمارے دلوں کو اللہ نے یہ گنجائش دی ہے اور ہمیں توفیق دی ہے کہ ہمارے لبوں کا حسین 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 جو یہ لبوں پہ ہے، اس حسین کو زندگی میں آنا ہے۔ جی حسین حسین صرف ایک لفظ کا نام نہیں ہے، حسین حسین ایک کردار کا نام ہے۔ ایک کردار کا نام ہے حسین، ایک کردار کا نام ہے یزید۔ حسین جس کردار کا نام ہے وہ کس کردار کا نام ہے؟ حسین نام ہے ایمان کا، حسین نام ہے تقوی کا، حسین نام ہے زہد کا، حسین نام ہے شجاعت کا، حسین نام ہے اللہ کے حق کے ادا کرنے کا، حسین نام ہے بندگان خدا کے حقوق کی ادائیگی کا، حسین نام ہے ایثار کا، حسین نام ہے امانت کا، حسین نام ہے ایمانداری کا۔ میں آپ کے لفظوں کے ذریعے صرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اس مختصر سے وقت میں حسین کیا ہے، اس کے مقابلے یزید کیا ہے۔ اگر حسین ایمان کا نام ہے تو یزید کفر کا نام ہے، اگر حسین تقوی کا نام ہے تو یزید فسق و فجور کا نام ہے، اگر حسین عبادت کا نام ہے تو یزید اللہ کی معصیت کا نام ہے، اگر حسین نماز کی ادائیگی کا نام ہے تو یزید نماز کے مذاق اڑانے کا نام ہے، اگر حسین سجدہ ہے تو یزید سجدے میں سر کاٹنے والا ہے، اگر حسین تلاوت قرآن ہے تو یزید اس سر کو تن سے جدا کرنے والا ہے جو قرآن جس کے گھر میں نازل ہوا تھا۔ اب میں جو جملہ کہنا چاہتا تھا پھر دہراتا ہوں، میرے عزیزوں یہ جو حسین حسین زبان پہ ہے یہ صرف زبان میں نہ رہے، یہ حسین حسین زندگی کے ہر لمحے میں آ جائے، یہ صرف زبان میں نہ رہے، یہ زندگی کے ہر لمحے میں آ جائے۔ حسین حسین کے زندگی میں کہ ہر لمحے میں آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری زندگی میں قرآن اپنی جگہ حاصل کر لے، ہماری زندگی میں سجدے ٹھکانا اپنا تلاش کر لے، ہماری زندگی میں مصلی بچھانے کی جگہ پیدا ہو جائے، ہماری جیب میں اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ راہ خدا میں تھوڑا سا حصہ ہم خرچ کر سکیں، ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے وقت کا تھوڑا سا حصہ دین کے لیے دے سکیں، تب ہم حسین حسین سچے دل سے کہنے والے ہوں گے، صرف زبان سے حسین حسین کہنے والے نہ رہ جائیں، زندگی اول سے آخر تک حسین حسین پکارے، ہمارا کردار دیکھ کے دنیا کہے یہ حسین والے ہیں، ہماری صورتحال دور سے محسوس کرا دے کہ حسین والے ہیں، وہ حسین کہ جس نے ساری زندگی کا کل سرمایہ اللہ کی راہ میں اس طرح سے لگا دیا کہ ساری دنیا یہ سمجھی کہ حسین کے پاس کچھ نہیں رہا، مگر دنیا غلط سمجھ رہی تھی۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک جملہ مجھے آپ کو سنانا ہے، میں
یہ جملہ کیوں سنانا چاہتا ہوں؟ حسین جس راہ پہ جا رہے تھے اس راہ میں سختیاں تھی کہ نہیں، دشواریاں تھی کہ نہیں، مصائب و مشکلات تھے کہ نہیں؟ سوال ہی غلط ہے میرا، مصائب ہی مصائب تھے، سختیاں ہی سختیاں تھیں، دشواریاں ہی دشواریاں تھیں۔ تو حسین کی سیرت کا ایک پیغام یہ ہے کہ دشواریوں اور سختیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ان سے منہ نہیں موڑا جاتا۔ جو میری گزارش کا مستقل موضوع تھا جو آج ختم ہو رہا ہے کہ زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات، اس سلسلے میں جو بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا تھا بہت سی نہیں عرض کر سکا، جو کچھ کہہ چکا اس کے بعد آج جو تھوڑی سی گنجائش ہے کم از کم ایک بنیادی بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، خاص کر کے اپنی جوان نسل سے، کہ ایک سچائی کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ دنیا مصیبت سے خالی کبھی نہیں ہو سکتی، دشواریوں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے خالی کبھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا ہی میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اس دنیا میں خاص کر کے مومن کے لیے، عام انسان کے لیے بھی دنیا میں مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن مومن کے لیے اس سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اگر ہم یہ چاہیں کہ خالص راحت کی زندگی ہو، آرام ہی آرام ہو، اس میں کسی طرح کی تکلیف نہ پیدا ہو، کسی طرح کی زحمت پیدا نہ ہو، یہ اچھی طرح سے سبق سیکھ لیجیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں خالص راحت ہے ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں نے کہیں پڑھی تھی، مجلس میں بھی اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، پچھلے سال گزشتہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 40 کے اشرے میں اسلامی سینٹر میں، کہ حدیث قدسی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اعلان ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو رکھا کہیں ہے اور آدمی انہیں ڈھونڈتا کہیں اور ہے۔ آپ کی چابی گم ہو جاتی ہے، آپ ڈھونڈتے ہیں، پریشان ہوتے، نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ڈھونڈ وہاں رہے جہاں رکھی ہے ہی نہیں، جہاں رکھی ہے وہاں ڈھونڈے تو مل جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں رکھی کہیں اور ہیں اور انسان ڈھونڈتا کہیں اور ہے، اس لیے اسے وہ چیزیں نہیں ملتی۔ 6 چیزوں کا تذکرہ اس روایت میں ہے، شاید مجھے اس میں تو ساری 6 کی 6 باتیں یاد بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس میں ایک جملہ یہ ہے، ان 6 چیزوں میں سے ایک تذکرہ یہ ہے کہ انسان عزت کا خواہاں ہے، توہین نہیں چاہتا، اپنی ذلت نہیں چاہتا، رسوائی نہیں چاہتا، عزت کی تلاش کرتا ہے۔ ہم نے عزت آدمی کے لیے رکھی ہے مگر ہم نے رکھی کہیں اور ہے، وہ ڈھونڈتا کہیں اور ہے۔ اس کے بعد روایت بتاتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے رکھی کہاں ہے اور ڈھونڈتا کہاں ہے؟ کہ آدمی جب چاہتا ہے عزت ہو تو غرور کے راستے سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، غرور کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ہم نے انسان کی عزت غرور میں رکھی ہی نہیں ہے، ہم نے تو انسان کی عزت انکساری میں رکھی ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے غرور میں اور ہم نے رکھی انکساری میں، لہذا اسے عزت نہیں ملتی۔ اور آپ معاشرے میں دیکھیں اتنے مغرور لوگ ہوتے ہیں، خود اپنی عزت دنیا سے کرانے کی کوشش کریں، کوئی ایک آدمی ان کی عزت نہیں کرتا، لیکن جس کے پاس غرور نہ ہو اور وہ خود منکسر مزاج ہو، خود اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہو، خود اپنے کو کچھ نہ سمجھتا ہو، تو جب خود کو کچھ نہیں سمجھتا تبھی سے لوگ اس کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ روایت کہتی بھی ہے، اللہ ہی کا اعلان ہے، حدیث میں ہی ہے، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں کہ اے بندے خدا، اپنے اندر نرمی اور جھکاؤ اور انکساری اور تواضع پیدا کرو۔ ایک ذرا سے اچھی گاڑی لے لیتے، ہم ذرا ٹیڑے ہو کے چلنے لگتے، ایک اچھا سا سوٹ لے لیتے، پہن لیتے تو ذرا نمایاں ہو کے مجمع میں اپنے کو دکھانے کو، ذرا سے ایک بڑا مکان تھوڑا سے لے لیتے، فوراً آدمی غرور کرنے لگتا ہے۔ پیغمبر خدا کے لفظوں میں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے مومن، تو جتنا جھکتا جائے گا ہم تجھے اتنا ہی اٹھاتے جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے عزت رکھی ہے انکساری میں اور آدمی ڈھونڈتا ہے غرور میں، لہذا کبھی نہیں ملتی اسے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ اسی سے ملتا جلتا ہے، آدمی ایک تو عزت چاہتا ہے، دوسرے منزلت، رفعت، اسٹیٹس جسے کہہ لیں، ہائی اسٹیٹس والے ہیں، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے؟
ملینرز میں، منسٹرز میں، پرائم منسٹر کے ہاں، اس سے نیچے والوں سے ملتے ہی نہیں. تو آدمی جب اپنے لیے سٹیٹس ڈھونڈتا ہے تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ حکام کے دروازوں پہ ڈھونڈتا ہے. کہ آدمی اپنی رفعت و منزلت کو حاکموں کے دروازے پر ڈھونڈتا، ہم نے وہاں رکھی ہی نہیں ہے. ہم نے تو راتوں میں جب ہمارے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے، ساری عزت تو ہم نے وہاں رکھی ہے، بادشاہوں کے دروازے پہ نہیں رکھی. اسی طرح سے تو چیز ہوتی کہیں ہے اور آدمی ڈھونڈتا کہیں ہے. بعض باتیں جو یاد آ گئی میں سنائے دے رہا ہوں، کام کی ہے. کم سے کم اگر انہیں مضبوطی سے باندھ کے رکھیں گے تو ہمارے کام آئیں گی زندگی میں. کہ آدمی دعا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے. یہ ظاہر ہے ہر ایک چاہتا ہے، آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہے. اور ہماری بہنیں اس میں ذرا آپ سے مردوں سے آگے ہوتی، زیادہ دعائیں کرتی، زیادہ جلدی قبولیت چاہتی. ایک جملہ بغیر کسی تبصرے کے آپ سے کہہ دوں کہ اللہ بہت سے وہ کام کر دیتا ہے جو ہم اس سے چاہتے ہیں. دعا کے ذریعے، نظر کے ذریعے، منت کے ذریعے، مختلف ذریعوں سے جو اللہ سے چاہتے ہیں، بہت سے وہ کام اللہ کر دیتا ہے. لیکن وہ اپنے ٹائم ٹیبل سے کام کرتا ہے، ہمارے ٹائم ٹیبل سے نہیں کرتا ہے. اگر اسے ایک چیز کو یاد رکھیں کہ کام ہوگا مگر اس کے ٹائم ٹیبل سے ہوگا، ہمارے ٹائم ٹیبل سے نہیں ہوگا، تو نہ جانے زندگی میں کہاں کہاں الجھنیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں. تو آدمی دعا کرتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قبولیت یہ دعا کو تینوں کال میں ڈھونڈتا ہے. یعنی اتنی 1000 بار یہ پڑھا جائے اور اتنی 500 بار یہ پڑھا جائے اور 700 بار یہ پڑھا جائے کہ انسان اپنی دعا کی قبولیت کو لفظوں کے دہرانے میں ڈھونڈتا ہے، جبکہ ہم نے دعا کی قبولیت کو لفظوں کے دہرانے میں نہیں رکھا ہے، رزق حلال میں رکھا ہے. رزق حلال حاصل کرو، یہ تمہاری دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. تو بہرحال پوری روایت سناؤں گا، بہت وقت لگ جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سچائی کو اچھی طرح محسوس کر لے، زندگی میں مسائل بھی پیدا ہوں گے، ان کے حل بھی اللہ نے رکھے ہیں، لیکن ایک سچائی کو میرا ہر بھائی اور میری ہر بہن اچھی طرح سے محسوس کر لے کہ اس زندگی میں یہ تمنا نہ کریں کہ یہاں خالص راحت ملنے والی ہے. اسی روایت کا ایک فقرہ ہے کہ ہم انسان راحت کی تلاش کرتا ہے کہ خالص راحت مل جائے، اس میں کوئی الجھن نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو، گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہو، بزنس بھی ٹھیک ہو، کاروبار بھی ٹھیک ہو، تعلقات بھی ٹھیک ہو، بچہ بھی بیمار نہ ہو، مکان کا بھی مسئلہ نہ ہو، ماں باپ بھی راضی ہو، یعنی پورے زندگی کے کسی معاملے میں کوئی پریشانی ہو ہی نہ. آدمی یہ چاہتا ہے ایسی خالص راحت مل جائے. اللہ کہتا ہے وہ خالص راحت اس دنیا میں ڈھونڈتا ہے. ہم نے دنیا میں خالص راحت رکھی ہی نہیں ہے، خالص راحت ہم نے آخرت میں جنت میں رکھی ہے. تو اگر خالص راحت چاہیے تو جنت کی تیاری کرنا ہوگی. ایک صلوات بھیجیں اور ذرا سے آگے آئے تاکہ جو مومنین ہیں ایسے بعد میں آنے والوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ پیچھے ہی جا کے بیٹھے ہیں، آگے جگہ ہو وہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ اور نزدیک آ جائے. ایک صلوات بھیج کے تھوڑا آگے زحمت کر لیجیے، نزدیک آ جائے گی. کیا بس ایک بات یاد کہہ کے اور پھر شب عاشور کہاں قضا کروں گا انشاءاللہ. تو یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں مشکلیں نہ ہو، ایسا ہونے والا نہیں. مجھے آج ہی روایت پڑھنے کو ملی، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن 5 مشکلوں میں سے کسی ایک میں تو گھرے ہی رہے گا، ایک نہ ایک سے 2-4 رہے گئی. فرمایا یا تو اب یہ ذرا ہوشیار ہونے والی بات ہے کہ یا تو مومن یحسدہ، کچھ پریشانی نہیں تو مومن ہی مصیبت بن گیا اس کے لیے حسد کر کے، او منافق یبغضہ، یا پھر کوئی نہ کوئی منافق ہوگا جو اس سے کینہ رکھے گا، اس کی پریشانیاں جھیلنا اسے، او کافر یقاتلہ، یا پھر کوئی کھلا ہوا دشمن ہے جو اس سے جنگ لڑ رہا ہے، اس کی پریشانی اسے اٹھانا. تو یا کوئی نہ کوئی پریشانی اسے ہے، یا مومن ہے حسد کر رہا اس سے پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا منافق ہے جلن ہے اسے، کینہ دشمنی اس کی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہے، کافر ہے دشمنی ہے اور وہ جنگ لڑ رہا ہے اس کی پریشانیاں ہیں. یہ 3 تو ہو گئے باہر کے معاملے.
ان کو تو چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. چوتھا سن لیجیے، وَنَفْسٌ يُطَالِبُهُ، یا خود حضرت مومن کا اپنا نفس، اپنے اندر کا انسان جو اسے ہمیشہ الٹے سیدھے کام کرانے کی کوشش کرتا رہے گا. اس مشکل سے کیسے نکلو گے باہر؟ ایک بیماری سے ہٹے دوسری طرف لے جا رہا، ادھر سے نکالا ادھر جا رہا. یہ نفس تو جب تک ہے تنگ کرتا رہے گا، برائیوں کی طرف لے کے جاتا رہے گا، تو مشکل ان سے دو چار ہوتا رہے گا. مومن ان سے ان مشکلوں سے دو چار ہوتا رہے گا. کہا او شیطان، اگر ان سب سے بھی بچا لیا، مومن بھی کوئی حسد نہیں کر رہا، کچھ ہے ہی نہیں کہ حسد کاہے پہ کرے. منافق بھی کوئی اتفاق سے نہیں ہے جو ہمیں جانتا ہو، کافر سے بھی جھگڑا نہیں چل رہا ہے، نفس میں بھی قابو کر لیا، تو وہ وقت نہیں چھوڑنے والا ہے نا. شیطان یغوی ہے، سب سے بھی بچا لے گا تو شیطان تو ہر وقت بہکانے کے لیے لگا ہی رہے گا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ 5 مصیبتیں ہیں جن سے باہر انسان نکل ہی نہیں سکتا، ان کے درمیان رہے گا. تو میں نے تذکرے آپ کو سنائے یہ کہنے کے لیے کہ جب یہ بات طے ہے کہ زندگی مشکلوں سے خالی نہیں ہو سکتی، لہذا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں جس خواب کے نتیجے میں آدمی پست اور کمزور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے. آج کی شب کا پیغام، حسین کا پیغام یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے گھبرانا چھوڑو. حسین کو دیکھو، کائنات کی اتنی بڑی مصیبتیں سب ایک ساتھ حسین پہ پڑی تھی، مگر حسین ڈٹ کے ان مصیبتوں کا مقابلہ کر رہا تھا. کون جیتا؟ مصیبتیں جیتی کہ حسین جیتے؟ مصیبتیں تو آئیں گی، ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان پر اپنی کوششوں کے اور طاقتوں کے لگا دینے کے بعد جو بھی نتیجہ ہے اس پر راضی ہونا. ہمارا بچہ بیمار ہوا، ہم نے پوری طاقت لگا کے اس کا علاج کر ڈالا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں بچ سکا، تو اللہ سے شاکی نہیں ہونا، راضی ہونا. ہم نے اپنی پوری طاقت لگا کے زندگی بھر کی کمائی لگا کے کاروبار شروع کیا، پوری محنت کا ڈالی، کاروبار نہیں چلا، تو اللہ سے شاکی نہیں ہونا ہے، راضی ہونا ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سنا، کہا اگر پوری دنیا کی سب نعمتیں اللہ مومن کو دے دے تو بھی اسے اس پر راضی ہونا ہے. ہو گئی راضی. اور اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تب بھی اسے اس پر راضی رہنا چاہیے، اس لیے کہ نعمتیں دے تو وہ کریم ہے، یہی حق میں اس کے اچھا ہے جو کر رہا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو وہ کریم ہے، اس کے حق میں یہی اچھا ہے جو اس کے ساتھ کر رہا ہے. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا جملہ سنیے اور میں بات کو ختم کروں. ہم اس زندگی میں کبھی کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو زندگی کی پوری کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے وہ فیصلے کر لیتے ہیں جن فیصلوں کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی زندگی کی ضرورتوں کو، مثلا ہم نے ایک ایسی جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، شراب بیچنے کی نوکری میں خدا نخواستہ چلے گئے. اگر ہم نے ایسا کوئی فیصلہ کر لیا تو ہم نے لوگوں کو راضی کر لیا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر چھوڑ دی. سید الشہداء کا جملہ سنیے، جن کے طفیل میں آج تک زندہ بھی ہیں، جنہوں نے ہم کو یہ بقا دی ہے، جن کی وجہ سے آج تک ہم اس قوم کی شکل میں ان نعمتوں کے ساتھ باقی ہیں. سید الشہداء نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرتا ہے تو اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے، بندوں کو بھی راضی نہیں کر پاتا. اور جب کوئی انسان بندوں کی ناراضگی کی فکر کیے بغیر اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے، اللہ بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. میں بس آپ کی خدمت میں اپنے تذکروں کو سمیٹ کے بات کو ختم کروں
کہ حسین والوں تمہیں ان باتوں پر، محمد و آل محمد کی تعلیمات پر اعتماد کرنا چاہیے، مصیبت ہے تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، اس کے بعد جہاں زندگی پہنچے جس نتیجے تک معاملہ جائے اس پر اپنے آپ کو راضی رکھنا ہے۔ آپ کی کوئی کوشش رائگاں جانے والی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو ناکامی دکھائی بھی دے رہی ہے تو آخرت کی ناکامی بہرحال ملنے والی نہیں ہے۔ سید الشہداء نے اللہ کی بارگاہ میں جو قربانیاں دی تھیں، اس میں ساری قربانیوں کے ساتھ جہاں مال کی قربانی تھی، جہاں جان کی قربانی تھی، جہاں عزت و وقار کی قربانی تھی، وہیں اولاد کی بھی قربانی تھی۔ قربانیاں اور ائمہ نے بھی دی، اولیاء خدا نے بھی دی ہیں، انبیاء نے بھی دی ہیں، لیکن حسین کی قربانیوں کی کچھ خصوصیت تھی۔ چھٹے امام نے جملہ فرمایا ہے کہ اللہ نے حسین کی قربانیوں کے نتیجے میں حسین کو 4 ایسی خصوصیتیں دی ہیں جو نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی رسول کو، نہ کسی اور امام کو۔ کہا حسین نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب اللہ کی راہ میں قربان کیا، تو اللہ نے انہیں شرف کیا دیا۔ کربلا میں حسین کے جتنے بچے ہیں سب شہید کر دیے گئے، صرف ایک بیٹا بچا۔ امام کہتے ہیں کہ اللہ نے امامت حسین کی نسل میں رکھ دی۔ حسین بے گور و کفن پڑے تھے، خیمے تک چھٹ گئے تھے، لاش کو کفن تک نہیں ملا تھا۔ امام کہتے ہیں حسین کو اللہ نے خصوصیت یہ دی کہ حسین کی قبر پر جو قبہ بنا ہے، اس قبے کے نیچے کھڑے ہو کے جب بھی کوئی دعا کی جائے گی ضرور قبول ہوگی۔ حسین نے اپنی جان دی تھی پیاس اور بھوک کے عالم میں، وہ شدت بھوک اور پیاس اور زخموں کی تھی کہ سجدے کے لیے زمین تک پیشانی پہنچانا ممکن نہیں۔ حسین نے کارنامہ انجام دیا، اور جب زبان پر ذکر خدا چل رہا تھا تبھی سوکھے گلے پر خنجر چل گیا۔ حسین کے گلے سے خون بہہ کے زمین کربلا میں جذب ہوا تھا۔ حسین پہلے شہید نہیں ہے، حسین آخری شہید نہیں ہے، مگر امام کہتے ہیں کہ حسین کی قربانی کے بعد اللہ نے یہ شرف دیا ہے، ایک خصوصیت حسین کو دی ہے کہ کسی بھی نبی یا رسول یا امام کی قبر کی مٹی کو اللہ نے بیماری کے لیے شفا نہیں بنایا ہے، مگر تربت حسین کو خاک شفا قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد سنو عزادارو، جو تم حسین کی یاد منانے کے لیے یہاں آئے ہو، جب حسین کی زیارت کے لیے کوئی نکلے تو جتنی دیر زیارت کا سفر کریں گے، ہماری زندگی تو جتنی ہے اتنی ہے، کسی بھی کام میں خرچ کی جائے تو اتنی زندگی کم ہو جائے گی۔ اگر اچھے کام میں صرف کی گئی ہے تو اس کی جزا آخرت میں ملے گی، لیکن زندگی کا اتنا حصہ تو بہرحال گھٹ رہا ہے۔ اگر 1 گھنٹے یہاں مجلس میں بیٹھ کے آپ مجلس سن رہے ہیں تو 1 گھنٹہ زندگی کا کم تو ہوا ہے۔ اب اس کے بدلے میں آخرت میں جو زندگی ملنے والی ہے یا دنیا میں جو برکت ملنے والی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اچھے سے اچھا کام کر ڈالیں، جتنی دیر وہ کام انجام کریں گے اتنی دیر جتنا وقت لگے گا وہ ہماری زندگی سے گھٹ جاتا ہے۔ مگر عجیب و غریب روایت کا جملہ ہے، امام نے فرمایا اللہ کا حسین پر ایک خصوصی کرم یہ ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے جب کوئی زائر نکلتا ہے تو سفر زیارت میں جتنی دیر، جتنی زندگی کا حصہ اس کا خرچ ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے کم نہیں کرتا ہے، اتنا حصہ الگ سے دے دیتا ہے۔ یہ حسین کا وہ خصوصی شرف ہے کہ جو کسی اور کو نہیں ملا، مگر یہ نہ ملتا حسین کو تو ملتا بھی کس اور کو۔ کون حسین؟ جو اپنے قدموں سے چل کے کربلا تک آیا تھا۔ 9 محرم آج گزر گئی، بس عزیزوں کتنی دیر اور مجھ سے ممکن ہے میں تذکرے مسائل کروں گا صرف۔ 9 محرم آج گزر گئی۔ 9 محرم کو سورج جب ڈھل رہا تھا، غروب آفتاب میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، تو مقاتل کی روایات کہتی ہے کہ زہرا کا لال جب پورا دن تیز دھوپ اور گرمی میں گزرے اور انسان 4 دن سے پیاسا ہو، 3 دن سے پیاسا ہو، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 3 دن کے پیاسے حسین، 3 دن کے بھوکے حسین، دن بھر کی دھوپ اور لو اور گرمی کا مقابلہ کرنے کے بعد جب سورج ذرا ڈھلنے لگا تو
خیمے کے دروازے پر تھک کے بیٹھ گئے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، تھک کے بیٹھے اور تلوار زمین میں تھوڑی سی پیوست کر کے اس کا سہارا لے لیا، سہارا لے لیا تو ہلکی سی آنکھ لگ گئی۔ جس وقت حسین پہ ہلکی سے غنودگی طاری ہوئی تھی اسی وقت ایک مرتبہ گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز آنے لگی، گھوڑوں کے ہلنے کی آواز آنے لگی، تیر و تبر اور نیزوں و شمشیر کے کھنکھنانے کی آواز آنے لگی۔ خیمے کے اندر زینب کبریٰ بیٹھی تھی، کانوں میں آواز آئی، گھبرا کے بھائی کے پیچھے پہنچی، شانے پہ ہاتھ رکھا، میرے بھیا ارے تم نے کچھ سنا؟ لگتا ہے لشکر یزید نے حملہ کر دیا۔ تھکے ہوئے حسین نے آنکھیں کھولی، کہا عباس کو بلاؤ۔ ابو الفضل عباس تشریف لائے، کہا بھیا دیکھو کیا بات ہے؟ کہا آقا دشمن آگے بڑھ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ان سے جا کے بس اتنا کہہ دو کہ اگر انہوں نے فیصلہ جنگ کرنے کا کر ہی لیا ہے تو بس اتنا اور کریں کہ ہم ایک رات ہمیں مہلت اور دے دیں تاکہ ہم ایک رات اپنے مالک کی عبادت میں بسر کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، ذکر و دعا کر سکیں۔ حسین کے عزاداروں سنا تم نے حسین کا شوق کیا ہے جس نے کبھی کسی کے آگے دست سوال نہیں پھیلایا؟ وہ حسین جس نے کبھی سے کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگا اللہ کے علاوہ۔ وہ حسین خون کے پیاسے ظالموں سے زندگی کی ایک رات مانگ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، تاکہ ذکر خدا کر سکیں، تاکہ نماز پڑھ سکیں۔ عزادارو حسین کیو تمہیں تمہارے مولا کی قسم اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لو، جس عبادت اور نماز کے لیے حسین نے مہلت مانگی تھی اس عبادت اور اس نماز کے لیے ہماری زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، نمازیں نہیں چھوٹیں گی، نمازیں نہیں قضا ہوں گی، قرآن کے تلاوت کی آواز ہمارے گھروں سے اٹھتی رہے گی، تسبیح خدا ہمارے زبان پہ چلتی رہے گی۔ اجرکم اللہ۔ رات آ گئی، حسین نے فیصلہ کر لیا ہے، کل جنگ ہونے والی۔ ابھی آپ نے انگریزی تقریر میں جملہ سنا ہے، سید سجاد راوی ہے کہ میں بستر بیماری پہ تھا، میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے چل سکوں، پہلو میں میرے بابا کا خیمہ تھا۔ سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا نے کچھ شعر پڑھے، وہ شعر سید سجاد نے دہرائے ہیں جس میں زندگی سے مایوسی کا اظہار تھا کہ اب زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی کے خاتمہ ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں بابا کے اشعار سن کے میرا جی چاہا کہ میں زور زور سے چیخ چیخ کے روؤں، لیکن میں نے اپنے رونے کو پوری طرح سے قابو میں کیا، گھوٹ دیا اپنے رونے کو کہ کہیں میں رویا تو میرے رونے کی آواز بیویوں اور سیدانیوں تک نہ پہنچ جائے اور چاروں طرف ایک بے چینی نہ پھیل جائے۔ سید سجاد کہتے ہیں میں نے تو اپنے رونے کو گریے کو روک دیا، مگر میری پھوپھی زینب کبریٰ تک خبر پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ دوڑی ہوئی آئی، میرے بھیا ارے تم کیا کہہ رہے ہو؟ آج لگ رہا ہے نانا رسول اللہ کا سایہ سر چھوڑ گیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے بابا مارے گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ بھیا آج شہید ہوئے، ایسا لگتا ہے ابا کا جنازہ آج اٹھا۔ اللہ نے رو جی کھول کے رو، اس لیے کہ وہ یہ رات ہے جس میں میدان کربلا سے ایک بی بی کے گریے کی صدا آ رہی ہے۔ حسین کی ماں جس نے 6 مہینے کی لال کو گودی میں لے کے چکیاں پیسی تھی، وہ ماں کربلا میں آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ وقت گزرا، حسین نے سارے انصار اور اصحاب اور گھر والوں کو خیمے میں جمع کیا، تقریر کی یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم کو میں اجازت دیتا ہوں، بیعت اٹھائے لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اگر تم کو
اکیلے جاتے اچھا نہیں لگتا ہے تو میرے گھر والوں میں سے ایک فرد کا ہاتھ پکڑو، اس کو ساتھ لے کے چلے جاؤ تاکہ تمہارا ضمیر تم کو نہ ٹوکے کہ تم تنہا نہیں آئے، میرے گھر والوں کو لے کے آئے ہو، پھر سکوت۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا شاید تم کو روشنی میں میرے سامنے سٹ کے جاتے ہوئے آیا، اتنا قریب ہے یہ مولا، یہ باتیں دکھاوے کی نہیں ہے۔ اب ان ساتھیوں میں جن میں سے ایک نہ گیا، جیسے کہا چراغ بجھا دیتا ہوں چلے جاؤ، آوازیں آنا شروع ہو گئی، مولا آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو جی کے کیا کریں گے؟ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کے بابا کے سامنے جائیں گے کیسے؟ آپ کی والدہ ماجدہ کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ مولا یہ کیا فرما رہے؟ ایک بار نہیں 70 مرتبہ جسم کاٹا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، جلایا جائے، بکھرا دیا جائے، اس کے بعد بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ حسین نے دعا دے دی اور اعلان کر دیا جیسے ساتھی مجھے ملے، جیسے گھر والے مجھے ملے، ایسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ حسین مطمئن ہے کل جنگ ہونا، اب باخبر کرتے ہیں حالات سے کہ کل جنگ ہوگی، شہادت کا دن ہے، سب شہید ہو گئے، شہیدوں کے نام سنانا شروع کیے۔ شہیدوں کے نام حسین سناتے سناتے جب اہل بیت تک پہنچے، عباس، ابو الفضل عباس کا نام آیا، ان کے بھائیوں کا نام آیا، مسلم کے فرزندوں کا نام آیا، قاسم بن الحسن کا نام آیا، ایک کے بعد ایک نام آ رہا ہے، علی اکبر کا نام آیا، اور محمد کا نام آیا، ایک کے بعد ایک نام آ رہا ہے۔ اسی میں وہی شہزادہ ہے، کمسن شہزادہ کھڑا جس کا نام نہیں آیا، قاسم۔ حسین چھپ ہو گیا، آگے بڑھے، چچا آپ نے سب کا نام لے لیا، میرا نام نہیں آیا، کیا فہرست شہدا میں میرا نام نہیں ہے؟ حسین نے سوال کیا، موت ہے کیسی؟ کہا چچا اس سے مزیدار کوئی چیز نہیں، شہزادہ میٹھی۔ حسین نے کہا بیٹا تمہارا نام تو ہے ہی، اس فہرست شہدا میں تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام ہے۔ چچا یہ کیا کہا آپ نے؟ ارے میرا بھیا اتنا چھوٹا ہے، اتنا کمسن ہے، کہاں جائے گا مقتل میں؟ کہا بیٹا کیا خیمے میں ظالم آ کے مارے گا؟ نہیں بیٹا خیمے میں نہیں، مقتل میں مارا جائے گا، میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ بس عزیزوں سب کے تذکرے ہو گئے، کربلا کی آخری شہید کو تھوڑی دیر اور سن لو۔ وہ اعلان کر دیا حسین نے، اور حسین یہ اعلان تو آپ کر رہے تھے، یہ تیاری تو مدینے سے ہو گئی تھی۔ مدینے سے جب قافلہ نکلا تھا، بیمار بیٹی کو چھوڑ دیا تھا، قافلہ چلا تھا تو آواز دی گئی تھی رکو، حسین کی بیمار بیٹی ایک بار پھر سے ملنا چاہتی ہے۔ اونٹ بٹھا دیے گئے، سواریاں اتری، سب سے خدا حافظ کہتی ہوئی بڑی تھی فاطمہ صغرا آگے بڑھی تھی اور آ کے رباب تک پہنچ گئی تھی۔ رباب کی گود میں 10 دنوں کے اصغر تھے۔ اماں تھوڑی دیر کے لیے میرا بھیا مجھے دے دیا، اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ گود میں لے لیا، کلیجے سے لگایا، پیار کیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، ماں نے کہا بیٹا قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے، قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے، اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ شہزادی نے کہا کہ اماں میں اصغر کو بھیا کو آپ کے حوالے کر دوں گی، مگر تب جب اپنی مرضی سے میرا بھیا آپ کی گود میں آ جائے۔ رباب نے ہاتھ پھیلائے، آ جا میرے لال، چلنی دو کہ اصغر کی طرف آپ کر لے۔ اصغر جانے پہ تیار نہیں۔ زینب نے کہا لاؤ میں دیکھوں۔ سکینہ آگے بڑھی، آ بھیا میری گود میں آ جاؤ۔ اصغر نہیں آتے، دیر ہو رہی، حسین پہنچ گئے۔ کہا میرے لال آ جا میری گود میں۔ نہ جانے اصغر نے بہن کے کلیجے سے لگ کے دل کی دھڑکنوں میں کون سا درد محسوس کیا تھا۔ اصغر بابا کی گود میں جانے میں تیار نہیں۔ حسین جھکے، کوئی ایک لفظ اصغر کے کانوں میں کہا، ہما کے گود میں آ گئے۔ آپ سمجھ گئے کون سا لفظ ہے؟ ارے عصر عاشور کے ہنگام ہے، نزدیک ہے وہ وقت کہ حسین شہید ہو، تنہا رہ گئے ہیں۔ میدان کربلا میں جا کے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ خیموں سے کوہرام برپا ہوا، حسین پہنچے، کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے تم نے صدا دی ہے بے ہوش اصغر نے جھولے سے خود کو گرا دیا۔ اصغر مدینے کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ حسین نے کہا لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو، شاید اس پیاسے بچے کی کمسلی میں رحم کھا کے ظالم
ظالم پانی دے دے، لیکن نکل رہے تھے حسین، ابا کا دامن ڈال دیا ہے۔ در خیمہ تک جب حسین پہنچے تو در خیمہ پہ رباب سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حسین رک گئے، ماں نے کمسن بچے کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد نگاہیں اٹھا کے حسین کو دیکھا، اور اس کے بعد نگاہیں جھکا لی، زبان سے کچھ نہ کیا، مگر رباب کی نگاہیں کہہ رہی تھی آقا صبح سے جو میدان میں گیا اس کی لاش واپس آئی ہے، میرے اس کمسن بچے کی خیر ہو۔ بس سن لیے جو تین جملے، حسین پہنچے، پانی مانگا، ادھر سے پانی نہیں ملا تھا، چاروں طرف سے کوہرام برپا تھا، ایک مرتبہ ہرملا نے تیر کھینچا اور ادھر سے تیر چلا، ادھر سے اپنے بدن کی پوری طاقت لگا کے اصغر نے بابا کی حفاظت کا انتظام کیا، ہوک کے گلا آگے کر دیا، مگر کہاں اللہ سے گلا، کہاں تیر پھلوں کا تیر گلے کو توڑ کے بالوں میں پیوست ہو گیا۔ حسین عجیب امتحان دے رہے ہیں، ارے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی تو دونوں ہاتھ خالی تھے، مگر یہاں تو ہاتھوں سے بچے کو سنبھالنا بھی ہے، تیر بھی کھینچنا ہے، تیر کھینچا، چلو میں خون لیا، منہ پہ ملا، کربلا کے میدان سے خیموں کا رخ کیا، ایک مرتبہ رباب کا چہرہ سامنے آیا، رک گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر قدم آگے بڑھے، رضن میں قضائے ہی و تسلیما لامرے، بوجھل قدموں سے خیمے تک پہنچے، مگر اب اندر داخل ہونے کی طاقت نہیں، آواز دی رباب آگے اپنے بچے کو لے جاؤ، نندی سے بچی آ گئی دوڑتی ہوئی ماں سے پہلے، ارے بابا کیا بھیا پانی پی کے آ گیا؟ حسین نے آبا کا دامن ہٹایا تھا، ماں آ چکی تھی، چہرے پہ نگاہ پڑی، ارے چھنا ہوا گلا، خون میں ڈوبا ہوا کرتا، میں ایک جملہ زبان سے نکلا، اے میرے لال کیا تیرے جیسے ننھے ننھے بچے اس بے رحمی سے ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ حسین کیا کرے، کون ہے جو سہارا، کون ہے جو مددگار؟ یا حسین